السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ And on the contrary, amongst people there is also someone who sells even his life to attain the pleasure of Allah, and Allah is most kind to the servants. اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن سنان رومی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور تیرکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام تیرکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں، اس وقت تک تمہاری جماعت کا کھیت ہو جائے گا۔ اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں، تم مجھ سے تعرض نہ کرو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نافع تجارت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ O believers, enter Islam perfectly and wholly, and do not follow in the footsteps of Shaitan. He is certainly your declared enemy. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان سے تمسک نہ کرو، شیطان کے وساوس اور شبہات میں نہ آؤ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ And if you err even after our clear signs have come to you, then bear in mind that Allah is Almighty, All-Wise۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، تو جان لو کہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور باوجود واضح دلیلوں کے اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار نہ کرو۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ Are they waiting only for the torment of Allah to come in the coverings of clouds, and also the angels to descend, and the whole affair is settled, and to Allah will all matters be returned۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے، تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. Ask the children of Israel how many a clear sign we gave them. But he who alters Allah's bounty after it has reached him, then Allah surely inflicts severe torment. آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان کے انبیاء کے معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، اور ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد کیا۔ اللہ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں، جو سبب رشد و ہدایت ہیں، اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کی تحریفیں اس نعمت کی تبدیل ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. The worldly life has been quite adorned and beautified for the disbelievers, and they make fun of the believers. But those who have embraced God-wariness will rank for superior to them on the day of resurrection, and Allah gives without measure to whom He wills. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ کافر دنیاوی مال کی ہی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں، اور سامان دنیاوی سے مسلمانوں کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر اور صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر کفار تمسخر کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ایماندار روز قیامت جناب عالیہ میں ہوں گے، اور مغرور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔